بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اگر انسان پر غم نہ ہو تو فرعون ہو جائے۔ بڑی نعمت ہے خدا تعالیٰ کی حزن اور غم، تربیت میں بڑا دخل ہے حزن اور غم کا۔ یہ حضرت کا ایک ملفوظ ہے، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی ارشادات ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بزرگوں کی باتوں کو بڑی اہمیت اور بڑے اہتمام سے سنتے ہیں، کیونکہ ان باتوں میں اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے، نور، اور وہ باتیں ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، ارشاد ہے کہ انسان پر اگر غم نہ آئے تو وہ فرعون ہو جائے، بڑائی آ جائے۔ جیسے فرعون تھا نا، مشہور ہے یہ بات کہ کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، یعنی اس کو اتنی سی بھی تکلیف اور بیماری نہیں پہنچی، اس نے اس کے اندر بڑائی آ گئی اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اور ان تکلیفوں میں انسان کا دل ٹوٹتا ہے، اپنی بیماری میں دوسرے بیماروں پر ترس آتا ہے، دوسرے کی بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ اگر خود کبھی بیماری نہیں آئی ہوگی تو دوسرے کی بیماری کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں کسی کی تکلیف کا احساس اس وقت ہوگا جب ہمارے سامنے سے بھی وہ تکلیف گزری ہوگی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی ہمارے اوپر بیماری آئی نہیں ہے، اس لیے ہم سے کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کہتا ہے تم مذاق کر رہے ہو، کام چور ہو۔ تو اس لیے کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی غم انسان پر جب آتا ہے تو اس کے اندر سے بڑائی نکل جاتی ہے، بڑائی، تکبر، اور اس کے اندر شکستگی آ جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پریشانی میں انسان عموماً ٹوٹ جاتا ہے، غم زدہ رہتا ہے، اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں ہے، کوئی غم اللہ سے مانگنا نہیں ہے، بیماری مانگنی نہیں ہے، اللہ سے مانگنی عافیت ہے۔ لیکن کوئی تکلیف یا کوئی غم آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا سے صبر مانگنا ہے، عافیت مانگنی ہے۔ لیکن جو تکلیف اور غم آتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے بڑائی نکل جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، تواضع آ جاتی ہے، دوسروں کا احساس آ جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں اس مضمون میں کہ اگر انسان پر غم نہ ہو تو فرعون بن جائے، کوئی تکلیف نہ آئے تو فرعون بن جائے۔ جب اس پر تکلیف آتی ہے تو یہ جب اپنے آپ کو پریشان دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے بڑائی نکل جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہسپتال میں بیمار اور بیڈ پہ لیٹا ہوا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہاں لیٹ کر کسی کو یہ تو نہیں کہے گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بلکہ وہ پڑا ہوا ہوگا بے بس، اس کے اندر عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی، وہ بڑائی اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو فرعونیت جو آتی ہے جب انسان ہمیشہ صحت مند رہے اور کبھی پریشانی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، تو اس کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے۔ اور جب کبھی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہتی ہیں
تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں پر بھی ترس کھاتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ہر ایک کا احساس کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اس پہ تکلیف آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تکلیف سے میں بھی گزر چکا ہوں۔ اور تکلیف کے زمانے میں انسان کے اندر جھکاؤ آ جاتا ہے، جھکاؤ۔ تکلیف نہیں ہوتی تو انسان اکڑ کر بات کرتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے، ہر ایک سے جھگڑتا ہے، اور اسی پر جب بیماری آ جائے تو اس سے آواز بھی نہیں نکلتی، سیدھا بھی نہیں کھڑا ہو جاتا، ساری لڑائی، ساری بڑائی، سارا تکبر سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اللہ والے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو غم آتے ہیں، غم، صدمے، دکھ، اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور تربیت یہی ہے کہ اس کے اندر جو بڑائی آ رہی تھی، تکبر آ رہا تھا، اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا، وہ نکل جاتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں تو میرے پاس میں تو کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں ہوں، تم پتہ نہیں کیوں بیمار ہوتے رہتے ہو۔ بڑائی ہے، وہ خود سے تھوڑی بیمار ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں بیمار کو دیکھ کر، میں تو کبھی بیمار ہوتا نہیں ہوں، تم ہی بیمار ہوتے رہتے ہو ہر وقت۔ تو اس کے اوپر بیماری آئی نہیں ہے، اس نے اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ تم ہر وقت پریشان رہتے ہو، میں تو نہیں پریشان ہوتا، پریشانی آئی نہیں ہے، اس لیے تم دوسرے کو کی پریشانی سمجھ نہیں رہے، اب بڑائی کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک دم سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، پھر انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ اوہو میں نے تو غلط جملہ کہہ دیا تھا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ جو غم اور تکلیف آتے ہیں، ہم ان میں محسوس کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ آ جاتا ہے، اس کے اندر اس کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے، اس کی طبیعت سے بڑائی نکل جاتی ہے، اس کی طبیعت میں جو اکڑ پن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اس کی طبیعت میں جو دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ جو غم اس کی طبیعت میں آئے، یہ جو غم آئے، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے۔ اس لیے حضرت اس واعظ میں یہی فرما رہے ہیں، فرعون تھا، کیوں اس نے اتنی بڑائی کا دعویٰ کیا، اور کیوں اتنا اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور کیوں اتنا بڑا وہ ظالم اور جابر بنا؟ وجہ اس کی یہ تھی، اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، تو وہ بڑائی بنتا رہا، بڑائی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اور اگر اس کی زندگی میں پریشانی آتی تو وہ اتنا بڑا ظالم نہ بنتا۔ تو حضرت کا یہ واعظ کہ اگر انسان پر غم نہ آئے، پریشانیاں نہ آئیں تو یہ فرعون بن جائے، تو یہ بڑی نعمت ہے، اس کا تربیت میں بڑا دخل ہے، تربیت ہوتی ہے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا نماز کے مقبول ہونے کی علامت، فرمایا کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری حاضری میں وہ دربار میں گھسنے دے گا، آنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے، کسی بڑے آدمی کے گھر پہ گئے اور کوئی ایسی نازیبہ حرکت کر دی، جب اس کو ہمارا آنا پسند نہیں آیا تو وہ دوبارہ آنے دے گا اپنے گھر پہ، اپنے دربار میں، اپنے محل میں؟ نہیں آنے دے گا، کہیں اس کو نہیں آنے دینا۔ تو یہ مثال ہے، حضرت فرما رہے ہیں جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ نماز کے آنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی، پہلی دفعہ کا آنا اللہ کو اچھا لگا، جبھی اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ آنے کا موقع اور توفیق دے دی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم مسجد آ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، توفیق ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ نہیں تو کتنے ہیں جو نمازوں کے اوقات میں مسجد کے باہر سے گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، لیکن احساس بھی نہیں ہوتا، ہاں گزر جاتے ہیں۔
اور کتنے ہوتے ہیں جو نماز کے اوقات میں ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں۔ اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، آنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ہم جب کسی دنیا میں کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا آئندہ کا آنا بند ہو جائے۔ اس لیے ہم بڑے خیال کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کر جاتے ہیں، اور وہاں بڑے تمیز سے بیٹھتے ہیں، بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، بڑے احترام سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ جس سے اس کو ہمارا آنا برا لگ جائے اور یہ ہمیں کہے نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین کے دربار میں مسجد میں آئیں تو بہت زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، میرا کوئی عمل، میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلی نماز میں آنے نہ دیں، آنے سے میں محروم کر دیا جاؤں، توفیق نہ دی جائے، میں گھر میں پڑھ لوں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا مسجد جانے کا، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، فارغ بیٹھے ہوئے گھر پہ، دکان پہ، دل نہیں چاہ رہا مسجد جانے کا۔ دل نہیں چاہ رہا مسجد جانے کا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، مصروفیت بھی نہیں ہے، فارغ بھی ہے، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو۔ تو بھائی دل میں کا چاہنا، مسجد کی طرف آنا، یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے اپنے دربار میں مجھ گنہگار کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آنے میں مجھ سے جو غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دیں۔ اے اللہ آپ کے گھر میں آیا، مسجد میں آیا، مسجد میں جس طرح مجھے رہنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، اللہ مجھ سے یقیناً آپ کے گھر کی عظمت اور ادب کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ نہ آ سکوں، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ میری حاضری نہ ہو سکے۔ جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو طواف وداع کرتے ہیں۔ طواف وداع حج میں ایک رکن ہے، طواف وداع، جو کہ واجب ہے۔ یہ کب کرتے ہیں؟ جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جب ان کی واپسی ہو رہی ہوتی، واپسی اپنے اپنے شہروں میں، ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ ایک طواف کر لو، طواف وداع، الوداعی طواف۔ الوداعی طواف کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں آپ کی توفیق سے آیا تھا، اب میں جا رہا ہوں، میری واپسی ہے۔ اے اللہ آپ کا گھر بیت اللہ، اس گھر کی عظمت، بیت اللہ کی عظمت، احترام جس طرح کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا۔ میں یہاں 15 دن رہا، 20 دن رہا، 40 دن رہا، میں نے آپ کے گھر کی عظمت اور احترام اور ادب نہیں کیا۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ میرا یہاں آنا بند ہو جائے، اے اللہ مجھے بار بار بلاتے رہیے گا، آنے کی توفیق دیتے رہیے گا، بیت اللہ شریف، مکہ شریف میرا آنا جانا لگا رہے۔ الوداعی طواف کا مطلب یہ ہے۔ تو سارے حاجی الوداعی طواف کرتے ہیں اور سب کی زبانوں پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو، یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو، یہ آنا آخری آنا نہ ہو، یہ آپ کا گھر بیت اللہ شریف کا دیکھنا یہ آخری دیکھنا نہ ہو۔ ہم جس طرح یہاں رہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہیں، بے ادبی ہوئی ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، آگے بھی بلاتے رہیے گا، آگے بھی آنے کی توفیق دیتے رہیے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے گھر کی عظمت۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، اس کے بعد پھر تمہیں آنے کی توفیق ہو گئی، تو سمجھ لو کہ پہلی نماز مقبول ہے، پہلی نماز قبول ہے، تم مقبول ہو، نماز بھی قبول، تم بھی مقبول اللہ کے دربار میں۔ تو بھائی جب بھی ہم
اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کی توفیق دیں تو شکر ادا کریں. شکر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ نے توفیق دی, اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کی کلام پاک پڑھ رہا ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی توفیق دیں. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, عظمت سے ادب سے کریں, بے ادبی کریں گے دوبارہ توفیق نہیں ملے گی. کوئی بھی کام کر رہے ہیں عظمت سے ادب سے, دین کا کوئی کام بھی ہو عظمت کے ساتھ ہو, ادب کے ساتھ ہو, تاکہ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق دے دیں. اور جس کام میں عظمت اور ادب نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی دین کا کام, خیر کا کام ہو, دکھاوا ہو, تو پھر اس کام کی توفیق دوبارہ نہیں ملتی. مثال ہے, کسی غریب کی ہم مدد کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. بھائی اللہ کے لیے کر رہے تھے, اللہ کو دکھاتے تھے کافی تھا, سب لوگوں کو دکھایا, دوبارہ کرنے کی توفیق چلی گئی, دوبارہ اللہ تعالیٰ اب توفیق نہیں دیں گے. ہاں اگر اللہ کے لیے کر دے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری چیز ہے, اپنے اندر ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو, کوئی بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لیں, اللہ کی بارگاہ میں میرے عمل قبول ہو جائے. اس کی فکر ہوگی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب